معاف فرماتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جن کی فائلیں، جن کی مثل، جن کا اعمال نامہ روک لیا جاتا ہے۔ بس یہ 2-4 باتیں آپ کے ذہن میں ڈالیں کہ آج کی رات میں اعلان عام ہے، بخشش عام ہے کہ سب کو معاف کر دوں گا، سب کو بخش دوں گا جو میری طرف رجوع کرے گا، مگر 4، 5 یا 6 یا 7 لوگوں کو نہیں بخشوں گا۔ اس بات پر ذرا غور کرنا نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں۔ پہلا وہ آدمی جس کی فائل آج بخشش کی رات میں روک لی جائے گی، وہ بد نصیب انسان ہے جو شراب کا عادی ہے شراب پینے کا، شرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی فائل پر آج روک لگا دی۔ تو آؤ آج ہم اس مجلس میں تہیہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس قسم کا کام کرتا ہے، گناہ تو ہوتا ہے، بندہ جو ہے گناہ ہوتا ہے اس سے، تو آؤ اس مجلس میں ہم خفیہ طور پر عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم میں سے شراب کوئی نہیں پیے گا۔ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ رکی ہوئی تھی، اس کے توبہ کرنے سے آج اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ آپ یہ توجہ آپ کی بڑھ جاتی ہے، کیمرہ چلتا ہے، فوٹو آ جائے، کوئی بات نہیں، صرف توجہ چند باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ 3 آدمی مجھے بتا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، جو پہلے ساتھ علیہ السلام ایک آدمی آیا ہے، بچہ اس کے ساتھ ہے، وہ سلام کر کے گزر گیا ہے، چلا گیا۔ اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، بہت جلیل القدر پیغمبر، بولا یہ تو دیکھ لیا، اب مجھے میری امت کا سب سے نیک آدمی دکھا دے۔ اللہ نے گزرے گا وہ سب سے اچھا آدمی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے ہیں، وہی آدمی جیسا پیغمبر، جلالی پیغمبر ہے، بہت جلال والا اور بڑا محبوب پیغمبر ہے، وہی آدمی گزرا جو سب سے بدکار تھا، وہی آدمی گزرا جو امت میں سب سے اچھا تھا۔ عرض کی مولا، وہ پنجابی گھر میں کہتے ہیں تیریاں تو ہی جانے، مولا یہ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بدکار آدمی ہے، آپ نے فرمایا سب سے اچھا آدمی ہے، راز کیا مجھے بتا دے۔ فرمایا موسیٰ سن، میں خدا ہوں، اللہ اکبر، میں رب العالمین ہوں، میں بنانے والا ہوں، میں بگاڑنے والا ہوں، ساری مخلوق کو میں پوچھ سکتا ہوں، کسی کی جرت مخلوق میں نہیں ہے جو مجھ سے پوچھ سکے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا رب، کریم رب۔ تو عرض کی بولا بالکل ٹھیک ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ بدکار تھا نیکوکار کیسے بن گیا؟ ابھی ایک دن یا آدھا ہی دن گزرا ہے۔ فرمایا موسیٰ اس کے ساتھ جو بچہ ہے، اس نے پوچھا باپ سے کہ ابا جان یہ درخت بڑا ہے کہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ نے کہا بیٹا اس سے پہاڑ بڑے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا بیٹا سمندر بڑا ہے، پانی بڑا ہے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان اس سے کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا آسمان بڑا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا اس سے کوئی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا اس سے اللہ، اس کا آسمان کا اللہ بڑا ہے۔ نہیں، اس نے کہا آسمان بڑا ہے۔ کہا ابا آسمان سے بڑا کچھ ہے؟ اس نے کہا بیٹا تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی زیادہ ہے، بیٹا تیرے باپ کے جس کے کندھے پر تو سوار ہے اس کے گناہ آسمان سے بڑے ہیں۔ تو موسیٰ میرا خدا ہے، ہمارے پاس بیج بہت اچھا ہے، لیکن جس زمین میں ہم ڈالتے ہیں ہماری زمین اچھی نہیں۔ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی جبریل امین سے پوچھ معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل دے شاہ انسان سے ہو پائے نہ رقم، کیا فرش زمین کیا عرش بری، سب ہے آقا کا رتبہ۔ جبریل امی سے جبریل امی سے جبریل سے رب نے فرمایا جنت کا کر
سرے زیر سرا پھر کیسے ہوئی تعمیل خدا یہاں چوریاں کرتا ہے وہاں بھلا کہہ کے آتا ہے، یہاں رشوتیں کھاتا ہے وہاں بھلا کہہ کے آتا ہے، یہاں ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے لوگوں کو مجبور کرتا ہے وہاں بھلا کہہ کے آتا ہے، یہاں غیبت کرتا ہے وہاں بھلا کہہ کے آتا ہے، یہاں پر جو ہے دوسرے کے نقص بیان کرتا ہے وہاں اللہ کے حضور میں ایجاب کر کے آتا ہے، مان کے آتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے قالوا بھلا شہیدنا، اے مولا ہاں تو ہمارا رب ہے، سبحان اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، خود گواہ بھی بن کر کے آ جاتا ہے اس بات کا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا میاں محمد صاحب نے شاید یا کسی اور کا شعر ہے، انہوں نے کہا ہے نادان آن بلا، بلا کیا ہے؟ ایک بلا ہوتی ہے مصیبت، یہ الف لام کے ساتھ آتی ہے، بلا با لام الف لا بلا، ایک ہوتا ہے با لام یا الف کھڑی زبر، بلا کے معنی ہے مصیبت، اور اس بلا کے معنی جو ہم کہہ کے آئے تھے اس کے معنی ہے ہاں۔ عربی میں دو معنی آتے ہیں ایجاب لفظ کے لیے، نعم اور بلا۔ تو جب آپ کوئی پوچھے اور آپ کہیں نعم تو اس کا مطلب آپ نے قبول کر لیا، اگر کہیں بلا تو اس کا مطلب آپ نے بہت ہی زیادہ قبول کر لیا۔ تو ہم نے وہاں بلا کہا تو میاں محمد صاحب نے کہا آن بلا، بلا سے ہے نہیں انسان نادانے، ایک بلا کا معنی ہے ہاں، کیسے نہ کہتا مشیت علم بھی تھی کہ میری طرح کہیں اور اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو وہاں سب ادھر سے ادھر نکل گئی۔ تو دوستو یہ عظمت والی رات ہے، جس ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ بہت بڑی محنت سے جو ہے آپ بڑی پابندی کے ساتھ ملازمت، اگر اتفاق سے کوئی انسان پورا سال محنت سے جاتا رہا، لگن سے جاتا رہا، حلال کھانے کی نیت سے ڈیوٹی دیتا، اسی دن چیکر پہنچ گیا تو کیا بنے گا؟ تو چیکر صاحب نے چیکر آ رہے ہیں، اور چیکر بھی جناب یہ دنیا کی حکومتوں کے اور ان جھوٹے بادشاہوں کے چیکر نہیں، چیکر خدا کے آ رہے ہیں، اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، رحمت کے فرشتے ہیں، اور جو رحمت کے فرشتے جرم کے جرم دنیا پر اتر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے۔ یہ کوئی جذباتی اور من چلی باتیں نہیں۔ جب چیکر آئے اور آپ کوتاہی کر رہے ہوں تو وہ یہ سمجھے گا سبحان اللہ، کوئی تو اللہ کے نبی کے قانون کو سن رہا ہے، کوئی بات سن رہا ہے، کوئی نعت نبی سن رہا ہے، کوئی قرآن کی عظمت سن رہا ہے، اور اس طریقے سے اپنے تو انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کا آنے والا بھی اچھا دکھا جائے گا۔ یہ چیکروں کے آنے کا ٹائم ہے، اس وقت اللہ کے دن تک اس پورے علاقے سے 40 کوس دور تک نحوستوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، بیماریوں میں شفا دی جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو خدا کا گھر ہو، لیلہ مبارکہ ہو، جس کی قرآن جائے گا اور جہنم کے اندر جلتا رہے گا، کافی عرصہ جلتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں تم جاؤ اور جا کر کے دیکھو جہنمیوں کو۔ جب دیکھا جائے گا پھر فرشتے آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے مولا کچھ لوگ ہیں کہ جو پانی پانی کہہ رہے ہیں، پانی چاہیے، ان کو سخت پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں ان کے جسم سے جو پیپ نکل رہی ہے وہی ان کو پلا دو، یہ بدلہ ہے ان کا کہ دنیا کے اندر یہ شراب کے عادی تھے۔ تو شراب کا عادی جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، شرابی بن جاتا ہے، تو شرابی کے لیے فرمایا اس کی آج کی شب کے اندر بخشش نہیں ہے، اس کی آج کی شب کے اندر مغفرت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا تیسرا آدمی، اور تیسرا ہے زانی، زنا کرنے والا اور زنا پر عادی ہو جانے والا۔ جب ایک آدمی زانی اور زنا کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے، نہاتا ہے اور نہانے کے بعد اس کے جسم سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، قطرے زمین پر گرتے ہیں، ہر قطرے سے ایک ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور یہ سارے شیطان لوگوں کو یہ خبیث عمل، ایسے آدمی کو اس کی آج کی شب کے اندر بخشش نہیں ہے۔ حفاظت نہ کرنا، رات کے وقت کوئی نہیں، انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی تو نہیں دیکھتا، لیکن جس نے تجھے پیدا کیا ذرا خیال کر، تو سونا تو دور کی بات، خدا تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ، اور اس کے بعد سود، میں آپ کو 50 روپیہ دیتا ہوں، آپ مجھے 60 روپیہ، سود
کا لین دین کرنے والا، یہ آدمی، اس کی بھی آج کی شب کے اندر بخشش نہیں ہے۔ اور آگے غور سے سنیے، جادوگر، جادو کرنے والا، جادو لکھنے والا، تو یہ آدمی دنیا کے اندر کیوں کیا جاتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، انسان اگر جادو کرتا ہے تو اسے وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا مکان کیوں بن گیا، اس کی بلڈنگ کیوں بن گئی، اس کا بچہ پڑھ کیوں گیا، اس کا بچہ آگے کیوں بڑھ گیا، یہ اس مقام پہ کیوں پہنچ گیا، یہ اس درجے پر کیوں پہنچ گیا۔ انسان اس کو جادو کر کے اور کبھی کچھ کر کے اس کو وقتی طور پہ پریشان کر کے خود تو خوش ہو سکتا ہے جائے گا، اور دنیا میں بھی اعلان کر دیا کہ تیری نجات شب کے اندر اس کی کوشش نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے لوگ گنائے ہیں، کافی کی جو مقدس شب ہے، شب برات کے نام سے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم شکر احسان ہے اس پاک پروردگار نے ایک سال گزر جانے کے بعد یہ شب جو ہے وہ عطا فرمانے کا تعلق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس مقدس شب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق فرمایا کہ یہ ایسی مقدس شب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں ایک رمضان المقدس کا جو مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس مقدس مہینے کا ایک اعلان جو ہے وہ مومنین کو ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری جو ہے وہ کر لو۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اس مقدس شب میں جو ہے وہ انسانوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کا رزق جو ہے وہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ رزق کے لیے فرمایا دعا کی جائے، اور عمر کا حساب اس شب میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مومنین کے لیے یہ حکم ہے کہ مومن جو ہے وہ اس مقدس شب کے اندر جو ہے وہ وسعت رزق کے لیے، درازی عمر کے لیے، اور ہر بلا اور مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، اور امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ خاص کر جو مومن پچھلے سال باحیات تھے، آج چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ اور خصوصاً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدس شب کے اندر اس نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جس کے لیے حکم ہے کہ رات بھر جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کی جائے اس مقدس شب میں، اور دن کو صبح آنے والے جو کل کا دن ہے اس میں روزہ بھی جو ہے وہ رکھا جائے، اور جس کا مقصد اور حکم یہی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مومن جو ہیں اگر اس نے سال بھر کی اتنے دن یا راتیں جو ہیں وہ غفلت میں گزاری، کوئی ایک عبادت اس مقدس شب میں وہ عبادت کر کے جو ہے وہ اپنا رب کی بارگاہ میں کچھ ایسا نیک اور صالح اعمال جو ہیں وہ پیش کر دیں تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ اعلیٰ ہو سکے۔ میں تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے مومنین کو، سارے عالم اسلام پر اللہ کرم فرمائے، امن چین سکون کی زندگی سارے لوگوں کو اللہ نصیب عطا فرمائے، اور ایسی مقدس شبیں فضیلت اور برکت والی بار بار جو ہے وہ آتی رہیں، اور تاکہ لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ سے مانگ کر اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ آج کی شب یہ شب برات ہے، اور شب برات کی بہت سی بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہاں تک کہ روایت موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ آج کی شب کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فضیلہ کی بکریوں سے زیادہ امت مصطفیٰ کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، امت مصطفیٰ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور آج کی شب کے اندر فرمایا کہ اس شب کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے بخشش مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے، اس کی بخشش فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جو آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اس شب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آ کر کے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ بہت سی برکتوں والی یہ شب ہے، بہت ہی عظمتوں والی شب ہے۔ اس شب کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنا کھائے گا، کب تک زندہ رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی وغیرہ، جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آج کی شب کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظمتوں والی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، عالم اسلام کو مستفیض فرمائے۔ یہ شب اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے لیے، ہم سب کے لیے، بالخصوص ہمارے بالخصوص ہندوستان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ شب مبارک بنائے، اور اس شب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان، عالم اسلام، بالخصوص جموں کشمیر کو اللہ تعالیٰ ہم بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ کرم کے لیے جہاں تک ہے وہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آتش بازی کرنے والا جو آتش بازی کرتا ہے آج کی شب کے اندر اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور آتش بازی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے آتش بازی کرنا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ آتش بازی کرتے ہیں سب سے ان کو بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اور جتنے اور لوگ ہیں ان
کو بھی بچانا چاہیے، اپنے ساتھیوں کو بھی بتانا چاہیے، کیونکہ سب سے برا گناہ ہے وہ آتش بازی ہے، اور آتش بازی کرنے والا اس نے بھی آج کی شب میں کوشش کی۔